سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، مختصر سا وقفہ تھا، اس کے بعد دوبارہ ہم آج کا پروگرام سچی بات اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور خاص طور پہ اللہ کے سچے ولی حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے کردار، آپ کی سچی تعلیمات، آپ کے سچی اقوال، ان پر اور آپ کے سچے کردار پر بات ہو رہی ہے، تاکہ اس کی ریفلیکشن، اس کا عکس ہماری ذاتوں میں، ہمارے کردار میں، ہمارے اعتقاد میں، ہماری آئیڈیالوجی میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہمارے رہن سہن میں جو ہے وہ نظر آئے۔ ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں اس حوالے سے کچھ بات کی ہے، اور ہمارے ساتھ مفتی زبیر تبسم صاحب ٹیلی فون کال پہ موجود تھے، انہوں نے بھی بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اور اسی اگلے وقفے میں بھی ہم انشاءاللہ تعالی اپنے پروگرام کو جو ہے وہ اسی طرح جاری رکھیں گے۔ حضور صحیح طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک خصلت بیان کرتے ہیں، خوبی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں بندہ مخلوق میں سے کسی کے لیے بد دعا نہ کرے، اگرچہ کسی نے اس پر ظلم کیا ہو، اگر ظلم کیا ہو تو پھر بھی بد دعا نہ کرے، اور فرمایا زبان سے قطع تعلق نہ کرے، اور اس کے کردار بد کا انتقام بھی نہ لے۔ فرمایا اس کے لیے، جس نے اس پر ظلم کیا، اس کے لیے بد دعا بھی نہ کرے اور زبان سے قطع تعلق بھی نہ کرے، اور فرماتے اس کے کردار بد کا انتقام بھی نہ لے، خدا کی رضا اور طلب ثواب کے لیے اس کی اذیتیں برداشت کرے، خدا کی رضا کے لیے اور اس کی بارگاہ میں طلب ثواب کے لیے اس کی اذیت، اس کی زیادتی، اس کے ظلم کو برداشت کرے، اور فرمایا قول اور فعل سے بھی اس کا بدلہ نہ لے، قول اور فعل سے بھی اس کا بدلہ اور اس سے انتقام نہ لے، اور فرماتے ہیں جس شخص میں یہ صفت ہوگی اس کے درجات بلند ہوں گے، اس کے درجات کو بلندیاں نصیب ہوں گی، اور جب بندہ اس خصلت کا عادی ہو جاتا ہے تو فرماتا ہے دنیا اور آخرت میں بلند درجے پاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو بلند درجات نصیب ہوتے ہیں، اور قریب اور بعید کی تمام مخلوق میں ظاہری اور باطنی محبت اور مقبولیت پیدا ہو جاتی ہے، اپنے بھی اور پرائے بھی، اپنے بھی اور بیگانے بھی، قریب والے بھی اور بعید والے، دور والے بھی، سب کے زبانوں میں اور سب کے دل میں اس کے لیے جو ہے وہ مقبولیت پیدا اور محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی دعا کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیا جاتا ہے، نیکی کے کاموں میں اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، اور اہل ایمان کے دلوں میں عزیز ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے پروگرام کے دوسرے ہاف، یہ جو وقفے کے بعد ہے، اس کا قرآن کریم، قرآن عزیز کی تلاوت سے ہم کو اس کو مزین کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ قاری منیر یونس صاحب موجود ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ شاہ صاحب کیسے ہیں جناب؟ آپ کی دعا الحمدللہ حضرت، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر۔ مزاج گرامی آپ کا کیسا ہے جناب؟ مزاج گرامی دعائیں سر، دعائیں۔ میں چاہ رہا تھا کہ الحمدللہ مجھے زندگی میں چند ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں بیٹھ کے، بلکہ آپ کے سامنے بیٹھ کے بھی قرآن عزیز کی تلاوت سننے کا، اور وہ جو لطف اور کیفیت اور جو ایک وجد کا سلسلہ ہے اس کو الحمدللہ ایکسپیرینس کرنے کا موقع ملا۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ آج ہمارے جو ناظرین ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، وہ بھی جو قرآن کریم جس حسن و خوبی اور جس ادا کے ساتھ، مخارج اور صفات کی پابندی کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں، وہ بھی اس سے معزوز ہوں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ قرآن کریم کی چند آیات بینات کی تلاوت فرمائیں تاکہ ہمارا ایمان اس سے تازہ ہو جائے۔ شکریہ سر، میں چند آیات پیش کرتا ہوں۔ جی جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الا
أولياء الله اللہ اکبر اللہ اکبر لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ الذين آمنوا وكانوا يتقون اللہ اکبر اللہ اکبر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللہ اکبر لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ولا يحزنك قولهم اللہ اکبر اللہ اکبر إن العزة لله جميعا اللہ اکبر هو السميع العليم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ إن العزة لله جميعا اللہ اکبر هو السميع العليم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم جزاک اللہ قاری صاحب میں یہ چاہوں گا کہ قرآن شریف کی تلاوت کے ساتھ ہی اگر سرکار دو عالم علیہ السلام کی نعت شریف کے چند اشعار بھی آپ پیش فرما دیں تو اس سے ایک کیفیت اور حسن میں اضافہ ہو جائے گا سبحان اللہ میں جناب پیش کرتا ہوں جی بسم اللہ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سبحان اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے واہ سبحان اللہ دلوں سے غم مٹاتا ہے واہ واہ مٹاتا ہے محمد نام ایسا اللہ اکبر اللہ اکبر نگر اجڑے بساتا
نگر اجڑے بساتا ہے. واہ محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے اور انہی کے ذکر سے پائی فقیروں نے شہنشاہی اللہ انہی کے ذکر سے پائی فقیروں نے شہنشاہی خدا سے بھی ملاتا ہے خدا سے واہ واہ سبحان اللہ. ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے خدا سے بھی ملاتا ہے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد نام ایسا صلی ہے اللہ تعالی علیہ وسلم. اور انہی کے ذکر سے روشن رتے پھر لوٹ آتی ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انہی کے ذکر سے روشن رتے پھر لوٹ آتی ہیں نصیبوں کو جگاتا واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. نصیبوں کو جگاتا ہے جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے. واہ واہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ. نصیبوں کو جگاتا ہے. جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے ان کو یاد کرنے سے. واہ واہ محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے بڑی خوشبو لاتا ہے اوئے بڑی خوشبوئیں لاتا ہے. واہ واہ نام ایسا ہے بڑی خوشبوئیں لاتا ہے. خوشبو واہ واہ لاتا لاتا ہے ہے محمد نام ایسا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے. محمد نام ایسا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. قاری صاحب قبلہ بہت شکریہ آپ نے محبت کی بزم کو سجایا. سرکار کی یاد میں محبت میں نعت سنا کے کئی دلوں کو تڑپایا کئی آنکھوں کو رلایا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ جناب. مفتی صاحب قبلہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت آپ کی تعلیمات آپ کا کردار. حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کردار شخصیت محبت رسول میں ڈلا ہوا تھا اطاعت رسول میں ڈلا ہوا. سبحان اللہ. شاہ صاحب قبلہ یہ سیدہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اور جو ہم ان کی تعلیمات کی بات کرتے ہیں اس میں ایک پہلو جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ یہ لوگ صرف قال والے نہیں تھے یہ حال والے لوگ تھے. ٹھیک یعنی صرف عمل کرنے والے گفتگو نہیں عمل تک رہی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے ناری.
اس کے بغیر یہ جس طرح اقبال نے کہا نا، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبہ، یہ سرور، تیری خودی کے نگاہ باں نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. واہ واہ. خرد نے کہہ بھی دیا، مشقت ہے. اقبال کہتے ہیں کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. واہ واہ. اب یہ دل و نگاہ کی مسلمانی والے لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے دلوں پہ حکمرانی کی. دیکھیں سورہ فاتحہ کی جو آیات بینات ہیں، سورہ فاتحہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جہاں یہ ارشاد گرامی اللہ تعالیٰ ہمیں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم رب کی بارگاہ میں دعا کر اہدنا الصراط المستقیم، صحیح، صراط الذین انعمت علیہم. ٹھیک، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. اس سے پتہ یہ چلا کہ صراط مستقیم بڑی ایسٹ ہے. اس کو یہ ہاتھ آ جائے تو پھر اس کو سنبھالنے کے لیے بھی رب سے دعا کرنا پڑتی ہے کہ یہ سنبھلا رہے. اگر یہ ہاتھ سے چھوٹ جائے، منزل تک پہنچ نہ پائے آدمی، تو پھر بھی بات گئی. ہر نماز میں، خواہ نفل پڑھیں، فرض پڑھیں، سنت پڑھیں، وطر پڑھیں، اس میں ہر رکعت میں، ہر نماز میں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ شریف ضروری ہے. اب اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد گرامی کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمارے لیے ہم جو دعا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. اب قرآن بھی سیدھا راستہ ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث پاک بھی سیدھا راستہ ہے، کوئی شک نہیں. اب یہاں اگر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ راستہ قرآن کا، راستہ حدیث کا، بات تو مطلب ہو سکتی تھی، یعنی قرآن والا راستہ دکھا، سمجھنے والی حدیث والا راستہ بات، دکھا، سمجھنے کے لیے ہم بات کرتے ہیں. لیکن آپ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. اللہ میں سیدھا راستہ دکھا. اللہ کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کون سا راستہ، اللہ تو جانتا ہے، لیکن ساتھ ہی صراط الذین انعمت اس کو فردر ڈیفائن کر دیا، فردر ایکسپلین کر دیا، جن پر تیرا انعام ہوا. ٹھیک. کبھی میں سوچتا ہوں کہ رب سبحانہ و تعالیٰ اگر اتنا ارشاد فرماتے اہدنا الصراط المستقیم ہماری طرف سے جو ہم دعا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، تو بات تو پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی. ٹھیک. کہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے جو راستہ دکھانا ہے، یقیناً اس میں کوئی اس کے سیدھا ہونے میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے، کوئی مزید ایکسپلینیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. رب اتنا ارشاد فرما دیتے اہدنا الصراط المستقیم، بات پوری ہو گئی. ٹھیک. رب ہونے کے ناطے ہم یہ سوچ نہیں سکتے، ہمارا ایمان اس بات کے قریب بھی نہیں جا سکتا کہ رب کے راستے کو سیدھا فرمائے کہ یہ صراط مستقیم ہے اور پھر اس میں کوئی کجی رہ جائے. وہ بات مکمل ہے، تام ہے. اس کے باوجود رب سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری بہتری کے لیے، ہمیں فردر سمجھانے کے لیے رب ارشاد فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، سبحان اللہ، راستہ ان لوگوں کا جن پر رب نے جن پر تیرا انعام ہوا. یعنی ہم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا جن پر تیرا انعام ہوا. اب انعام والے لوگوں میں حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ذات پاک ہے. سبحان اللہ. اب یہاں بندہ سوچتا ہے کہ قرآن کا راستہ، حدیث کا راستہ، وہ بات یوں کیوں نہ بیان کی. اب بات دراصل یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے تو کئی ہیں کہ پڑھتے ہیں، لیکن قرآن خود یہ ارشاد فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس قرآن کو پڑھنے والے گمراہ بھی ہو گئے، ہدایت بھی پا گئے. حدیث پاک بھی بہت لوگوں نے پڑھی ہے، یقینی نہیں ہے کہ اس سے وہ ہدایت کا راستہ انہیں ملا ہو. رب سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فردر ایکسپلین کر دیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو انعام والے کون لوگ ہیں. ٹھیک. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. ٹھیک. اب یہاں اس آیت مبارکہ میں یعنی وہ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء و صالحین. اب اس سے آغاز سے پہلے ہمارے ساتھ علامہ محمد عبد الباری صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، ان کو بھی شریک محفل کر دیں اور اسی بات کو آگے چلاتے ہیں. ان سے سیکھتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کیا حال ہے؟ آپ کی دعا. علامہ صاحب آپ خیریت سے جناب؟ آپ کی دعائیں کروں. یقیناً بڑی ہمارے لیے سعادت ہے آپ نے پروگرام کو اس وقت جوائن کیا جب بات ہو رہی تھی کہ آپ بہت اچھی بات کر رہے تھے. میرا درمیان میں حائل ہونا کوئی مناسب نہیں ہے مفتی صاحب. بڑی آسن یہ بڑا ضروری ہے ہمارے لیے، آپ کا تشریف لانا ہمارے لیے سعادت ہے اور ہمارے لیے بڑی یعنی سیکھنے کا ایک موقع ہے. لیکن دیکھیے عجیب اتفاق ہے کہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ والے ہیں کون. یعنی اللہ والوں کی ہمیں ضرورت بھی ہے علامہ صاحب، ان سے سیکھنے کی، وہ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھیں، ہماری رہنمائی کریں، ہمارا تزکیہ کریں ایک استاذ کی، ایک شیخ کی، مرد کامل کی، پیر طریقت کی. یہ پیر طریقت ہوتے کون ہیں، ان کی نشانی کیا ہے، اسی پہ تو ہم 2 ہفتے سے بات کر رہے ہیں. اور قرآن نے بھی فرمایا وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، آپ کا مطالعہ بھی بڑا وسیع ہے، آپ کا مشاہدہ بھی بڑا وسیع ہے، تو آپ صاحب علم بھی ہیں، آپ حال والے بھی ہیں، قال والے ہیں، اسی لیے تو ہم نے آپ کو کال کی ہے. یقیناً کوئی شک نہیں. آپ فرمائیں غوث پاک کی تعلیمات میں غوث پاک اللہ کا بندہ کسے کہتے ہیں؟ مرد کامل غوث پاک کسے بتاتے ہیں کہ مرد کامل، پیر طریقت، شیخ،
کون ہو سکتا ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ کون ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. موقع مال کے مطابق تو علامہ صاحب کے میں نے چند اشعار پیش کرنے تھے. جی ضرور جناب. نعت میں نے سنی تو پھر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی. بڑی خوبصورت نعت پڑھی جناب قاری صاحب نے. اشعار حضور کی بارگاہ ناز میں نذرانہ پیار و محبت کے طور پر حافظ مظہر الدین صاحب کے پیش کرتا ہوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. حافظ مظہر الدین صاحب وہ ہیں جن کے بارے میں حضور ذیال امت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مظہر الدین جیسے اندلیب گلستان جمال مصطفیٰ کی یقین افروز اور ایمان پرور نعتوں کا مجموعہ. ماشاءاللہ بڑا حسین ہے اور ان کے ہر شعر کا اپنا مقام ہے اور ان کی اپنی انفرادی شان ہے جس کا انکار ممکن نہیں. یہ حضور ذیال امت فرماتے ہیں ان کے بارے میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور وہ جناب عرض کرتے ہیں بارگاہ محبوب میں، اور میں بھی یہ عرض کرتا ہوں ہم سب کی طرف سے عرض کیجئے حضور. سب کی طرف سے انشاءاللہ. یا رب مجھے تفویض ہو انوار حرم اور ماشاءاللہ. یا رب ہمیں تفویض ہو انوار حرم اور تو قادر و قیوم ہے ایک بار کرم اور. واہ واہ، ایک بار کرم اور. واہ واہ. سرکار مجھے پھر در اقدس بے بلا لے. اللہ اکبر. سرکار ہمیں پھر در اقدس پہ بلا لے، رہ جائے سگانے طیبہ کا ایک بار بھرم اور. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. عالم کیف میں تھا، عالم انوار میں تھا، جب کہ میں جلوہ گاہ احمد مختار میں تھا. واہ 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 واہ. رکھ کے سر خاک مدینہ پہ بہت رویا ہوں، رکھ کے سر خاک مدینہ پہ بہت رویا ہوں کہ گزر ان کا اس کوچہ و بازار میں تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. موقع مال کے مطابق جناب علامہ اقبال کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد چند اشعار پھر میں موضوع کی طرف آتا ہوں. جی وہ مفتی صاحب نے چند اشعار آج پیش کیے تھے علامہ کے. حقیقت بیانی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جی جی. آپ فرماتے ہیں کہ جو سختی منزل کو سامان سفر سمجھے، جو سختی منزل کو سامان سفر سمجھے. ٹھیک ہے. اے وائے تن آسانی ناپید ہے وہ راہی. آگے فرماتے ہیں خوددار نہ ہو فقر تو ہے قہر الہی. خوددار نہ ہو فقر تو ہے قہر الہی. ہے قہر الہی. ہو صاحب غیرت تو ہے تمہید امیری. آئے فرماتے ہیں جو فقر ہوا تلخی دوراں کا گلا مند. جو فقر ہوا تلخی دوراں کا گلا مند. ٹھیک ہے. اس فقر میں باقی ہے ابھی بوئے گدائی. بوئے گدائی. کیا بات ہے کیا بات ہے. آگے جناب یہ بھی ملتا جلتا ہمارے موضوع کے ساتھ ہے ان کا. پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا. پیکر نوری کو سجدہ میسر تو کیا ہے. سجدہ میسر تو کیا اس کو میسر نہیں سوز و گداز سجود. سوز و گداز. اس کو میسر نہیں سوز و گداز سجود. کافر ہندی ہوں دیکھ میرا ذوق و شوق. کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق. دل میں صلاۃ و درود لب پہ صلاۃ و درود. اللہ اکبر. دل میں صلاۃ و درود لب پہ صلاۃ و درود. واہ واہ. شوق میری نے میں ہے، شوق میری نے میں ہے، نغمہ اللہ میرے رگو پے میں ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اب صاحب مطالعہ میں چاہ رہا تھا حضور غوث پاک کی تعلیمات میں سے کہیں سے آپ یہ رہنمائی فرمائیں کہ اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے. اہل تصوف کی تعریف فرمائی آپ اپنے ملفوظات کے اندر. یہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت کا یہ قول مبارک نقل فرماتے ہیں الفتح الربانی شریف میں. جی آپ پہلے فرماتے ہیں کہ صوفی کون ہوتا ہے. ٹھیک. پھر اس کے قلب کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اللہ اکبر. پھر وہ بارگاہ خداوندی میں جب اسے رسائی ہوتی ہے تو کس انداز کے ساتھ ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت نے فرمایا الصوفی من صفا ان وجودہ ہی. صحیح.
صوفی وہ ہے، اہل تصوف یعنی متصوف وہ ہے جو اپنی ہستی سے صاف ہو گیا ہو، یعنی جس نے اپنی ہستی کو مٹا دیا ہو، اپنے آپ کو ختم کر دیا ہو، ختم کر، یعنی اپنی اس کی میں ختم ہو گئی ہو، جس میں اپنا کچھ نہ رہا ہو، وہ صوفی ہے۔ صحیح ہے، اپنی میں ختم ہو گئی، اپنی خواہشات، نفسانیت، انانیت سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ آگے فرماتے ہیں وَيَكُونُ قَلْبَهُ سِيرًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اس کی یہ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، اپنی میں ختم ہو جاتی ہے، سب کچھ مٹ جاتا ہے، تو پھر اس کا قلب جو ہے، اس کا دل جو ہے، اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے، اس کی پوزیشن، حالت، مقام کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں پھر اس کا دل اس کے اور اس کے رب کریم کے درمیان سفیر بن جاتا ہے، اس کے اور اس کے رب کریم کے درمیان سفیر بن جائے، یہ صوفی ہوتا ہے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں لا یکون صوفیا حتی یرا نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام اللہ یعذبہ یامرہ وینہاہ۔ اللہ آپ فرماتے ہیں صوفی اس وقت تک صوفی نہیں بنتا، اللہ اکبر، اس وقت تک وہ اپنے آپ کو صوفی کہلانے کا حقدار نہیں ٹھہرتا جب تک وہ عالم خواب کے اندر اللہ اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے ہمکنار نہ ہو جائے، اور حضور نبی رحمت عالم خواب کے اندر جو ہیں اسے ادب سکھائیں اور امر و نہی کا حکم بھی فرمائیں۔ یہاں اگر واو حالیہ لے تو پھر اس کے معنی یوں بنیں گے کہ عالم خواب کے اندر دراحل ہے کہ وہ عالم خواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب بھی سیکھے اور اوامر و نواہی کے احکام بھی پائے، اسے صوفی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آگے پھر فرماتے ہیں جب اس مقام پہ یعنی متصوف و صوفی پہنچتا ہے، اس منصب پہ فائز ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یترقی قلبہ، پھر اس کا قلب جو ہے، دل جو ہے، وہ اور ارتقاء کی منازل کو طے کرتا ہے، ترقی پاتا ہے۔ صحیح۔ وَيَصْفُو سِرَّهُ عَلَى بَابِ الْمَلِكِ، اور اس کا باطن صاف ہو جاتا ہے، صاف ہو کر شاہی آستان پر بعین حالت وہ پہنچتا ہے، یعنی بارگاہ خداوندی میں صحیح بعین حالت اسے شرف جابی سے ہمکنار فرمایا جاتا ہے کہ یدوہ فی ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کیا حالت یہ ہوتی ہے کہ حضور نبی رحمت اپنے دست مقدس کے اندر اس کے ہاتھ کو تھامے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، گویا کہ اس کے ہاتھ کو حضور نبی رحمت اپنے ہاتھ میں پکڑ کر بارگاہ خداوندی میں پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت کا قول حضور شہنشاہ بغداد نے اپنے ملفوظات کے اندر نقل فرمایا کہ متصوف کی یہ تعریف ہے، صوفی یہ ہوتا ہے، یعنی تقوی، پرہیزگاری، ہر قسم کے خطیات سے پاک انسان جو ہوتا ہے اور جس کی اپنی میں مٹ جاتی ہے، وہ صوفی کہلانے کے حقدار ہوتا ہے۔ گویا کہ جب آپ فرماتے جب کوئی صوفی اور متصوف راستی اور سچائی اور صدق و صفا کے اس بے رنگ کے اندر اپنے آپ کو رنگ کر میدان عمل میں قدم دھرتا ہے، تو پھر اسے کسی تعارف اور ملمہ سازی کی ضرورت نہیں رہتی۔ ٹھیک، صحیح۔ پھر وہ خود بخود اس کے چہرے پر اتباع و محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جگمگاتے انوار کی تابانیوں کو دیکھ کر اہل زمانہ اس کی بات کو سننے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، سمجھنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے وہ بلا ہیل و حجت، بلا روک ٹوک، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے آپ کو تیار و آمادہ پاتے ہیں۔ تو یہ حضور شہنشاہ بغداد رحمت ایک صوفی کی تعریف فرماتے ہیں۔ اور دوسرا پھر ساتھ ساتھ ایک ولی کے لیے آپ فرماتے ہیں ولایت کے لیے علم کا ہونا لازمی و ضروری ہے۔ ایک عالم کے لیے یہ لازمی نہیں کہ وہ ولی بھی ہو، لیکن ایک ولی کے لیے عالم ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ کیونکہ عالم کے لیے ولی ہونا لازمی اور ضروری ہوتا تو شیطان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، وہ ولی اللہ نہیں، عدو اللہ ہے۔ صحیح ہے، لیکن یہ تو سمجھا جاتا ہے بھئی عالم اور ہوتے ہیں، ولی اور ہوتے ہیں، شریعت اور ہے، طریقت اور ہے۔ نہیں، وہ عالم وہ ہوتا ہے
جس سے علم کے ساتھ حکمت بھی چاہیے نا، یزکی و یعلمہم الکتاب والحکمہ، ٹھیک صرف خشک علم نہیں نا چاہیے. صحیح. تو اس کے بارے میں حضور نبی رحمت علم کے بارے میں آپ حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ اپنے خطابات کے اندر حضور نبی رحمت کا یعنی عملی اور علمی اعتبار سے یہ ارشاد مبارک کوٹ فرماتے ہیں. اس سے آپ اپنی بات کا آغاز فرمایا. آپ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ تعالی وسلم من عبد اللہ عز وجل علی جہل کان ما یفسد اکثر مما یصلح. ٹھیک. آپ فرماتے ہیں کہ علم کے بغیر، نالج کے علم کے بغیر، علم کے بغیر یعنی جہالت کے ساتھ، یعنی علم سے معروم اور بے بہرا ہو کر جب کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت اس کے لیے فائدہ مند ہونے کی بجائے نقصان دہ ہوتی ہے. ٹھیک. یعنی جس نے جہالت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تو جتنا وہ سنوارے گا اس سے زیادہ وہ بگاڑ دے گا. ٹھیک. یعنی علم بہت ضروری ہے. علم کا ہونا بہت ضروری ہے. جیسے کہ آپ فرما رہے تھے نا، وہ کہیں گے کہ یہ الگ الگ نہیں ہے، یہ ساتھ ساتھ ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہدایت کا ہونا ضروری ہے. ہدایت یعنی عقل مندی، دانائی اور ہر چیز کی حقیقت دریافت کرنے کا علم جو ہے سو ہدایت کہتے ہیں. صحیح. تو اس کا ہونا لازمی اور ضروری. آگے آپ پھر حضور نبی رحمت کے ارشاد کی وضاحت و تشریح فرماتے ہیں. حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں لا فلاح لکا حتی یتبع الکتاب و سنت. صحیح. یعنی اس وقت تک انسان کامیابی و کامرانی سے امقرار نہیں ہوتا، اسے فلاح نصیب نہیں ہوتی جب تک کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کرے گا. بہت شکریہ علامہ صاحب. یقیناً آپ کی جو گفتگو ہے اس سے مجھے اور ہمارے ناظرین کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. وہ سب وقت میرے پاس بہت مختصر ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بہت شکریہ. ایک دو جملے علامہ صاحب کی گفتگو کے بعد، یعنی فرماتے علم بھی بہت ضروری ہے، تقویٰ بھی ہونا چاہیے، زہد اور ورع بھی ہونی چاہیے، دنیا سے بے رغبتی، اور فرماتے میں بھی مارنی بڑی ضروری ہے. یہ تو سب سے مشکل کام انہوں نے بتا دیا. میں مارنا تو بڑا مشکل ہے جناب. یہ اندر والا جو پال کے رکھا ہوتا ہے نا انسان نے اپنا ایک جو، اگر یہ نفس اس پہ فتح حاصل ہو جائے تو پھر تو ساری کامیابیاں ہیں. رکاوٹ تو بنتا ہے یہی آ کے ہر راستے میں، اور بعض اوقات اپنی حیثیت کو تسلیم کرنے میں بھی یہ رکاوٹ بنتا ہے. مجھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات بڑی اکثر یاد آتی ہے. صحیح. کہ جس طرح کہ علامہ صاحب نے فرمایا، بڑی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمایا. یہ بنیادی نکات میں سے ہے کہ جس کی میں یعنی جو اپنے آپ کو ختم کر دے اور اس میں عاجز اور انکساری آ جائے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور وہ اپنے قبیلے کا نمائندہ بن کے آیا تھا اور مسائل اس نے پوچھنے تھے. صحیح. کو تقریباً 40 مسائل وہ لکھ کے لایا تھا لسٹ کے. میرے قبیلے کے لوگوں نے بڑی دور سے آیا تھا، بڑے دنوں کا سفر طے کر کے، انہوں نے مجھے نمائندہ بنا کے بھیجا تو مجھے ان سوالوں کا جواب چاہیے. تو بڑی مجلس تھی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام مدینہ، تو انہوں نے اس میں سے 3 یا 4 مسائل کے 4 غالباً کا جواب دیا اور باقی 36 کے بارے میں فرمایا کہ مالک لا یدری. بڑی محفل میں علماء کی ہے. مجھے مالک لا یدری، مالک کو ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. 4 جو مسئلے ان کو تھے ان کو بتایا جواب پتہ ہے، باقی کے بارے میں یہ نہیں. حالانکہ امام مدینہ ہے، دنیا آپ پر رجوع کر رہی ہے، تو آپ فرماتے ہیں مالک لا یدری، مجھے اس کا علم نہیں ہے. ہم جیسا ہوتا نا، میرے جیسا ہوتا جناب. آج یہی چلتا، میں رکاوٹ یہی بنتی ہے نا کہ کوئی پوچھے گا کہ آپ وہ غلط سلط مسئلہ بتا دیتا، لیکن یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے علم نہیں ہے. یہی کہہ دیا، خود سے تعویل کر لیں گے، خود سے قیاس کر لیں گے. خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں. وہ چلا گیا جو بندہ، اس نے اصرار کیا تو آپ فرمایا مجھے اس کے علاوہ علم نہیں ہے. بندہ جب چلا گیا تو حاضرین نے عرض کی حضور بندہ بڑی دور سے آیا تھا، بڑی توقع رکھ کے آیا تھا اور آپ امام مدینہ ہیں، تو آپ نے اس کو ایسے لوٹا دیا. تو آپ نے پھر ان کو وضاحت فرمائی کہ جن باقی مسائل کے بارے میں اس نے مجھ سے سوال کیا، میں ان کے بارے میں ابھی ریسرچ کر رہا ہوں. میں کسی فائنل رزلٹ پہ نہیں پہنچا ہوں تو میں اس کو کوئی رو آنسر دے دوں، انکمپلیٹ جواب میں اس کو دے دوں اور وہ لوگ لے کے چلا جائے گا، کہے گا امام مالک نے یہ فرمایا، اور وہ چلا جائے پیچھے میں بعد میں میری تحقیق مکمل ہو، میں اپنا نقطہ نظر بدل دوں، اس کو کون جا کے بتائے گا؟
بہت تو شکریہ پھر میں یہ مصطفی۔ کہہ دوں کہ امام مدینہ ہوں اور پھر میں مر جاتی ہے نا جناب، تو پھر اس اللہ کا بندے کو قربان۔ اپنا چرچا کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ ثم یودع لہ القبول فی الارض، اس کو قبولیت عامہ نصیب ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی طرف خود سے کوئی وہ جو ہے نا وہ نہیں کرنا اس کو پڑتا محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس کو رب کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، رب مخلوق کی ڈیوٹی لگا دے گا کہ فلاں بندہ میرا ہے، اس کو آپ پہچان لو۔ صاحب آج کی اس خوبصورت محفل میں آپ سے جو ہم نے سیکھا اس کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں۔ کرم نوازی جناب، ناظرین، شکریہ۔ پروگرام کی بس آخری بات اور سچی بات یہ ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی راہ کا جو مسافر ہے اس کے خصائص میں سے ایک خصلت یہ ہے، ایک خوبی یہ ہے کہ وہ کسی آدمی پر کم یا زیادہ بوجھ ڈالنے سے احتراز کرے، کسی پر کم یا زیادہ بوجھ نہ ڈالے، بلکہ اپنا بوجھ تمام مخلوق سے اٹھا لے، خواہ اسے اس کی احتیاج ہو کہ نہ ہو، لوگوں سے بے نیاز ہو جائے، اپنا بوجھ لوگوں پر نہ ڈالے، خواہ اس کو ضرورت ہو کہ نہ ہو، لوگوں کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے، سائل بن کے نہ جائے، کیونکہ یہ خصلت عابدین کو عزت کا کمال اور متقین کا شرف ہے۔ اس خصلت کی وجہ سے عزت اور ہیبت حاصل ہونے کی وجہ سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر قوت پاتا ہے، اور اس شخص کے نزدیک تمام لوگ اغنیاء و فقراء ایک جیسے ہوتے ہیں، امیر ہو یا غریب ہو اس کے سامنے ایک ہے، کیونکہ اس کی حاجت کسی کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، اور جب وہ لوگوں سے اپنی حاجت اٹھا لے گا پھر اس کا رعب قائم ہو جائے گا، اس کا دبدبہ قائم ہو جائے گا، اسے عزت حاصل ہوگی، اور پھر لوگوں کو وہ ایک صحیح طریقے کے ساتھ نیکی کی نصیحت کی تلقین کر سکے گا۔ لیکن جو لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے، جس کی حاجات لوگوں کے سامنے وابستہ ہیں، اس کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور اس کی زبان انہیں تلقین کرنے اور نصیحت کرنے سے باز رہے گی۔ تو فرمایا ایسے شخص کو جو لوگوں سے اپنی حاجات کو قائم نہیں کرتا اور اپنی جو ہے وہ خودداری کے ساتھ رہتا ہے، فرمایا وہ لوگوں کو امر بالمعروف بھی کر سکے گا، برائی سے منع بھی کر سکے گا، اور بے خوف اور خطر سچی بات ان سے کر سکے گا۔ اللہ ہمیں سچی بات کرنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا، اپنے گرد و نواح، سب دوست احباب، عزیز قربا، سب لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے